शरीफ साहब जब निकले हैं बाहर JIT में 3 घंटे वो मौजूद रहे, सवाल जवाब उनका होता रहा। बाहर आके उन्होंने एक प्री प्रिपेयर्ड एक रिटन स्टेटमेंट थी, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई, सवाल जवाब नहीं लिए। स्टेटमेंट के जो अहम पॉइंट्स थे वो ये थे, नंबर 1 के उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वही रिपीट किया कि जो पहले तमाम दस्तावेजात हमारे कारोबार के हवाले से थे हमने फिर से उनको दे दिए JIT को। तो पहले भी उन्होंने कहा था कि तमाम दस्तावेजात दिए, उन्होंने फिर दोहराया कि हमने तमाम दस्तावेजात दे दिए। उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी 3 हमारी नस्लों की हुई है, कभी पहले किसी खानदान की पाकिस्तान में 3 नस्लों की नहीं हुई अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ ने हमारे खिलाफ बहुत कोशिश की, कुछ उनको नहीं मिला, कोई उनको सबूत नहीं मिला हमारी करप्शन का किसी का। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो हमारे से पूछगिछ की जा रही है वो पाकिस्तान के जो वसाइल हैं, जो हुकूमत के वसाइल हैं, जो ट्रेजरी के वसाइल हैं, उससे ताल्लुक़ नहीं रखता। उन्होंने कहा ये हमारी जो अपना कारोबार है, जो हमारा अपना ख़ानदानी कारोबार है, उसके हवाले से सवाल जवाब किए गए। उन्होंने कुछ ये बातें की, फिर ये भी कहा कि कानून की बालादस्ती को मानते हैं हम, इसलिए आज पहुंचे यहाँ। फिर उन्होंने और जो बात की सियासी तौर पे, जब उन्होंने शुरू की बात करनी तो उन्होंने कहा कि JIT एक अंदर है JIT और एक JIT है जो कि अवाम की JIT है। और उन्होंने कहा कि 2018 में जब आपकी JIT बैठेगी अवाम की, तो हमें मालूम है कि हम सुरखरू होंगे। जो 2013 में हमें सपोर्ट मिली थी उससे कहीं ज़्यादा होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि एक अल्लाह के यहाँ भी अदालत लगी है, मैं तो उस अदालत का सोचता हूँ हमेशा। फिर उन्होंने बात की कि यहाँ जो पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने कहा जो साजिशों की फैक्ट्री लगी हुई है वो फैक्ट्रियाँ बंद होनी पड़ेंगी, जो एक साजिशी एजेंडा लेके चलती हैं। अगर वो बंद नहीं होंगी तो हमारा क्या, सियासत का क्या, पाकिस्तान का भी हाल बुरा होगा। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत कुछ है बताने को आपको, लेकिन इस वक्त हम आपको ये अभी नहीं बताऊंगा, फिर आपके पास जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। साजिशें बहुत बड़ी हैं और वो फैक्ट्रियां जो हैं साजिशी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो तमाशे हैं अब इनका वक्त ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा हम किसी सूरत भी आप वापस हम नहीं जाने देंगे पाकिस्तान को उस दौर में जो साजिशों का दौर है। तो नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बातें फरमाई हैं, जो उन्होंने बाहर एक पहले से प्रिपेयर्ड जो स्टेटमेंट थी वो जो आके उन्होंने पढ़ी है, तो ये वही बातें हैं जो इनके जो तमाम पार्टी के कारकुन हैं, लीडर्स हैं, जो कहते रहे पहले से कि हमने तमाम हिसाब कर दिया है, हमने 3 जनरेशन्स का हिसाब किया है, दे दिया है। और ये कि साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ और जमहूरी जो है हुकूमत उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और उन्होंने कहा जो एजेंडाज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं लगी हुई झूठ सच को आगे यानी साजिशों को चलाने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब वही आज कह गए हैं जो इनके पार्टी के लीडर्स पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं, साजिशों की बात एक्सेट्रा। तो अब और ये भी उन्होंने कहा कि मैंने JIT को दे दिया और JIT का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, JIT की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उन्होंने कहा कि हम सुरखरू होंगे। बहरहाल ये थी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट। नाजरीन, फिर रिपीट करें कि ये वही बातें हैं जो इनके लीडर्स ने कहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई सवाल जवाब नहीं लिया, कोई सवाल नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आए अपना प्री प्रिपेयर्ड टेक्स्ट जो पहले से तैयार शुदा बयान था वो पढ़ा और वो फिर तशरीफ ले गए। हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं। जी सईद काजी साहब, बताइएगा, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना और नाज़रीन एतजाज़ एहसन साहब भी हैं। हम एतजाज़ एहसन साहब से पहले पूछते हैं कि बयान जो प्राइम मिनिस्टर का है उसमें उनको कोई ख़ास बात समझ आई, कोई हैरान कुन बात थी? जी एतजाज़ साहब। जी एतजाज़ एहसन साहब। हेलो जी एतजाज़ साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना अभी, तो क्या कहेंगे बयान पर? बयान पर मैं समझता हूँ कि अगर किसी और बयान और बात पे इनकी नाअहली सादिक और अमीन होने के वजह से नहीं हो सकती तो इससे इस बयान से तो हो सकती है। इस बयान में इन्होंने कहा मैंने सारी दस्तावेजात जो दस्तावेज थी मुकम्मल रिकॉर्ड वो सुप्रीम कोर्ट में भी दे दिया और JIT में भी दिया और सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में भी दिया। जबकि जज साहिबान, 5 जज साहिबान ये कहते हैं कि जिनमें इख्तलाफ है वो भी
کہ انہوں نے ریکارڈ پیش ہی نہیں کیا. انہوں نے جو ریکارڈ پیش کرنا چاہیے تھا وہ پیش ہی نہیں کیا. ان کے وکیل نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ان کے وکیل سلمان بٹ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سنی سنائی بات تھی، اور سنی سنائی نہیں، وہ سیاسی بات تھی جو ریکارڈ کی انہوں نے. تو یہ تو بظاہر غلط بیانی سے انہوں نے آغاز کیا ہے جے آئی ٹی کے بعد کا سفر. اور سپریم کورٹ کی جو آبزرویشنز ہیں اور جو ان کا کیس، ان کے آخر کار ان کے لیے بہت بڑے بڑے انہوں نے کہا جو سازشوں کی فیکٹریز ہیں، جو مصنوعی جو اس طرح کا ایجنڈا لے کے چلتے ہیں، ان کو بند ہونا ہوگا. سازشیں تو ان کو میرا خیال ہے اپنے گھر میں بھی نظر آتی ہوں گی. سازشیں جو دیکھنا شروع ہو جائے، جس کو نظر آنی شروع ہو جائیں، اس کو تو بھوت ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سازشوں کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. معاملہ پینما سے شروع ہوا تھا، اور پینما کوئی پاکستان کے اندر تو سازش نہیں تھی. پینما تو باہر سے آیا تھا. اگر کوئی بین الاقوامی سازش تھی نواز شریف کے خلاف اور دیگر ان تمام 630 لوگوں کے خلاف جن کے نام پینما میں آئے، تو وہ اور بات ہے. پر یہ سازش تو نہیں تھی. یہ تو جب معاملات میرا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب، جو پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے جہاں مارشل لا وغیرہ آتا رہا ہے، تو میرا خیال ہے وہ جو پوائنٹ ہے اس کو لے کے بار بار یہی دہرایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی خفیہ اس وقت ہاتھ ہے، کوئی سازش ہو رہی ہے تاکہ پھر عوام کو کنونس کیا جائے کہ ہم پر پھر سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میرا خیال ہے یہ ہے بیانیہ جو سامنے آتے ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے آج فرمایا، اور جو ان کے پولیٹیکل جو ان کی پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ بھی فرماتے رہے 2-3 دنوں سے، 2-3 ہفتوں سے. مطلب ہے کہ ان کی مراد تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اب میں تو اس کی تشریح نہیں کروں گی، لیکن میں یہ کہوں گی جب وہ کہتے ہیں نا سازشوں کی فیکٹری اور جو مصنوعی اور جو ایجنڈے لے کے چلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ فیکٹری بند ہونی پڑے گی. اور آپ کو یاد ہے کہ ان کے بیٹے نے حسین نواز صاحب نے کہا تھا کہ ہم سہروردی صاحب سے لے کے اب تک ہمارے خلاف سازشیں ہیں. تو ظاہر ہے اسی طرح کی سازش کی بات ہے. اور کیا کی بات ہے؟ سہروردی سے تو انہوں نے نہ اس لیے رشتہ اور ربط بنانے کی کوشش کی تھی میرے خیال میں کہ ان کا نام سہروردی حسین شہید سہروردی تھا، تو یہ سمجھے شاید اس کو بھی شہید کیا گیا تھا. تو یہ شہادت کا رشتہ ان سے جوڑنا چاہتے تھے. لیکن اگر نام لیتے وزرائے اعظم، ایسے وزرائے اعظم جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، تو ان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آتا نام، شہید بے نظیر بھٹو کا نام آتا، یہاں تک کہ یوسف رضا گیلانی کا بھی نام آ جاتا جس کے خلاف غلط فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے. اور میں یہ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں. اور اس کے خلاف جو الزام تھا کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا جس کے جی ٹھیک. جی بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. یہ اب آپ سے ہم پھر بھی گفتگو جاری رکھیں گے. آخری سوال یہ کہہ دیں کہ کورٹ جو ہے اس پہ کوئی آبزرویشن لے گا جو آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے، یا کوئی ایسی بات اس میں نہیں تھی کہ کورٹ اس کا کوئی نوٹس لے؟ نہیں، کورٹ نے چونکہ یہ کہا ہوا ہے ججز نے، انہوں نے ججز کی تردید کی ہے. ججز نے تو کہا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے ڈاکومنٹس پیش نہیں کیے. ان کے وکیل نے کہا کہ ڈاکومنٹس پیش نہیں کیے. وکیل کو جب کہا گیا کہ وہ تمام دستاویزات جو آپ نے نیشنل اسمبلی میں آپ کے کلائنٹ نے کہی ہیں وہ پیش کر دیں، تو اس نے کہا وہ سیاسی بات تھی، وہ تو سیاسی تقریر تھی، اور ہمارے پاس کوئی دستاویز اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے.
تو اب آ کے اگر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم نے ڈاکومنٹ سارے پیش کر دیے, سارا حساب کتاب, سارے بہی کھاتے پیش کر دیے, تو یہ تو سپریم کورٹ یہ تو ایک متضاد بات ہے نا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس چیز کا نوٹس لے سکتا ہے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے اپنا تجزیہ دیا پرائم صاحب کی تقریر پہ. ناظرین, ہمیں شیخ رشید صاحب نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم شیخ صاحب. جی ناظرین, شیخ رشید صاحب کے ساتھ جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں. جی ہمارے اپنے ناظرین اینکر علی حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علی, کیا دیکھ کے آئے ہیں آپ آج؟ کافی ذرا وہاں ہاں بتائیں, اللہ گلہ ڈسکرائب کریں. شور شرابہ تھا, لیکن سب سے جو اچھی چیز جس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم, کہ ہمیں لگا شاید تھوڑا ہولیگزم ہوگا, تھوڑی بدنظمی ہو سکتی ہے, بٹ انیکسپیکٹڈلی کافی رسیم صاحبہ آرگنائز تھا, پارلیمنٹیرینز اپنے ساتھ ڈسپلن تھے, کسی نے بھی اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کی. اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اپنے بیان بھی دیتے تھے. پھر وہ جو میں نے آپ کو بیپر میں بتایا پہلے کہ بڑا ایک مختلف بیانیہ پہلے ہے, اس پہ بات ہوتی تھی, بٹ یہ کلیکٹیو تھا, they were agreed upon کہ ہم نے یہی بات کرنی ہے, سب کو پتا تھا. اچھا, آپ کی ورکرز وغیرہ سے کوئی بات ہوئی, کوئی سینس آپ کوئی کہ اس وقت کیا لائن آف ایکشن کوئی ہے, کچھ ان کو پتا ہے کہ آگے حکمت عملی کیا ہوگی, کیا کچھ سینس؟ ان سے میرا ایک کوسچن بڑا پرٹیننٹ رہتا تھا کہ آپ لوگوں نے پہلے تو یا تو متنازع قرار دے دیا ہے جے آئی ٹی کو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اب امپارشل نہیں رہی, تو اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے پاس ان کا ایک ملا جلا رد عمل ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جی ہم عوام کے پاس جائیں گے. اچھا, ہم عوام کے پاس جائیں گے. ناظرین, عوامی لیڈر شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی سنی ابھی جو سٹیٹمنٹ تھی تیار شدہ جو انہوں نے پڑھی؟ میں راستے میں ہوں, لیکن مجھے پتہ لگا رضیہ بٹ کا ناول لکھا ہوا دیا گیا انہیں, اور وہی پرانی تقریر جو 1936 میں ہمیں جو تھا گنڈا سنگھ تنگ کرتا تھا, اور اس کے بعد پھر 47 ہو گیا اور ہمیں تارا سنگھ سے لوگ تنگ کرتے تھے, اور ہمارا احتساب ہوا بچوں کا. بھئی تمہارے خاندان پہ الزام ہے کہ تم نے یہ کام کیا, تم بتا دو کیسے کیا. وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سارے دستاویزات دے دیے ہیں. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو دیے تھے, آج ہم نے پھر سے دے دیے ہیں, اور انہوں نے کہا ہم سرخ رو ہوں گے سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ کو جو پہلے دیے تھے اس میں تو انہوں نے کہا تو یہ ایئر سے ہے, یہ گاڈ فادر ہے. پھر دوسرے نے کہا جناب علی یہ سستی کے مافیا ہے. سپریم کورٹ کو کیا دے دیا؟ یہی دے دیا جو وہاں بیٹھ کے رضیہ بٹ کا ناول لکھ لے ہیں, اندر سے جس کا تعلق کوئی نہیں. مختصر سی بات ہے, کیا آپ نے کیا جو اسحاق ڈار نے جو 164 کے تحت بیان دیا یہ جعلی دستخط ہے, ہوش و حواس سے دیا, دباؤ کے ساتھ دیا؟ آ کے بتا دے کیسے دیا. اگر وہ دستوں سے مکرتا ہے تو وہ خود جیل جاتا ہے, اگر دستخط ٹھیک ہے تو نواز شریف جیل جاتا ہے. اور قطری خط کا مسئلہ ایسے ہی انہوں نے بڑا پہلے رات کوشش کی کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے. مسلم لیگی بڑا سمجھدار ہوتا ہے, وہ دودھ پینے والا مجنو ہے, وہ خون دینے والا تو نہیں ہوا ہی نہیں. لوگ انہوں نے کوشش کی, بعد میں کہہ دیا ہم نے روکا. یہ کیس اپنے میرٹ پر طے ہونے جا رہا ہے, نہ تقریروں سے, نہ تصویروں سے, نہ قطری خط سے. یہ حقیقت پر مبنی پاکستان کی کرپشن کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ آئے گا. جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمیں قبول ہوگا. جی شیخ صاحب, ویسے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو مخصوص ایجنڈا کی جو چلانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو بند ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا جو سازشی کام ہے اس کو رکنا پڑے گا, پاکستان کو پیچھے نہیں جانے دیں گے. زبیر نے 28 آدمی رکھے, زبیر جنرل عمر کے بیٹے نے 28 آدمی رکھے, 6 کا نوٹیفکیشن جاری کیا, 32 آدمی کا جو ہے گورنر ہاؤس کراچی میں یہ جو سوشل میڈیا سیل ہے, 12-13 آدمی یہاں سے دبئی بھیج دیے, دلی والے, اسلام آباد والے. یہ اربوں روپیہ جتنا ہمارا سیکریٹ فنڈ جو ہے وہ 4 سال کا ہوتا تھا 2 کروڑ یا 1 کروڑ روپیہ, یہ ان کا ایک دن کا ہے. جی یہ سرکار کے پرابلم ہو رہا ہے ناظرین آواز کا کچھ, ہمیں تو ہم پھر کوشش کریں گے, لیکن ہم سعید قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں. سعید قاضی صاحب, یہ ابھی آپ نے سنی پرائم منسٹر صاحب نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا جی آئی ٹی سے نکل کے, ظاہر ہے سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ جو گیم ہے بالکل سیاسی میرا خیال ہے اب اکھاڑے میں جا نکلی. آپ کیا سمجھتے ہیں سٹیٹمنٹ کے بعد
क्या असर होगा? एतजाज साहब तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है इसका। लेकिन मैं सबसे अहम बात जो नसीम साहबा ये बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपने गौर से चेहरा देखा हो तो उनके चेहरे पे खुशगवारियत नहीं थी। अगर आप देखें तो उनके जो चेहरे के मसल्स थे वो तने हुए थे। बिल्कुल मुझे याद आया एक ज़माने में उनकी फुटेज थी जब वो बिल्कुल ड्यूरेस में थे, स्ट्रगल कर रहे थे और एक डिक्टेटर ने उन्हें जो है सलाखों के पीछे धकेल दिया था। अगर वो फुटेज निकालें तो आमतौर पर मियां साहब जब बात करते हैं, जलसों में भी होते हैं, तो बड़े लाइट हार्टेड होते हैं। आज उनका रोजा था ना और 3 घंटे सवाल जवाब थे काजी साहब, ये भी तो देखें, रोजा भी था, लेकिन 3 घंटे रोजे के इससे पहले रोजों में हमने देखा है उनको इवन तकरीर करते हुए जलसों में जाते हुए देखा है। और तो मुझे लगता है कि वो जो ये सारी एक्सरसाइज है इससे कुछ फतहमंदी के जो जज्बात है मुझे नजर नहीं आए। मैं माफी चाहता हूं जितने गौर से मैं देख रहा था। रही दूसरी बात जो आपने तकरीर की ये तैयारशुदा तकरीर थी, यकीनन इनके किसी एड ने किसी एडवाइजर ने लिखी होगी। बड़े नपे तुले लफ्ज थे और बड़े ध्यान से लिख के लाए थे। और इन्होंने एक बात जो की वो बड़ी अहम है, उन्होंने ये बावर करवाने की कोशिश की कि ये बदनवानी का केस नहीं है, ये हमने खुर्द बुर्द नहीं किया, हमने किक बैक नहीं लिए, ये पैसे जो हैं हमारे कारोबार के पैसे थे। तो ये इन्होंने जो है वो लाइन ली है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि ये और अभी खेल मजीद दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है देखे ना ये अली ये तो अवाम को एड्रेस कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, अंदर गए हैं, जाहिर है सवाल जवाब हुआ है, बाहर खुशी खुशी तो नहीं आएंगे और अभी तो किस्सा पता नहीं लंबा चलेगा, लेकिन बहरहाल ये अवाम को एड्रेस था, ये प्राइम मिनिस्टर का जैसे पब्लिक एड्रेस था और इन्होंने एक पॉलिटिकल पोजीशन उस पे लिए। बिल्कुल ठीक थी कि अब सियासी केस है, सियासी केस इसको बनाया भी जा रहा है। मैं काली साहब की बात से इसलिए एग्री नहीं करूंगा, देखिए 3 घंटे किसी को बिठाएं अगर वो रोजी की हालत में हो और उससे सवाल जवाब किसी से भी किया जाए तो वो वी विल नेवर फील गुड अबाउट इट, तो एक स्ट्रेस आ जाता है चेहरे पे। दूसरा ये कि जो इनके लीडरों की गुफ्तगू थी, कल देर गए, कुछ गेस्ट ऐसे थे जिन्होंने हमारे प्रोग्राम आना था लेकिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि खबर ये मिली कि उनको बुलाया गया है, साग डार साहब ने बुलाया और एक कलेक्टिव ब्रीफिंग दी जा रही है कि कल जब आप जाएंगे तो आपने ये कहना है। और यही शायद वजह थी कि हमें सबके मुंह से एक जैसी बात सुनने को आज मिली। बयानिया एक ही होगा। एग्जैक्टली, और वो यही था कि आप इसको आवाम में लेके जाया जाए। आप अगर आप रस्ते से गुजरी हो तो बैनर लगे होते नवाज शरीफ तेरा कसूर क्या, जी। उसके नीचे फिर उनकी जो है वो उनके जो बड़े कारनामे हैं उसकी एक फहरिस्त थी कि क्या ये कसूर है कि तरक्की की तरफ गामजन करे नवाज शरीफ। भाई सवाल आपसे पूछा गया कि ये फ्लैट कहां से आए। अब इसका ताल्लुक ना जमहूरियत के खतरे से है ना तरक्की रुकने से है। एक साहब थे मिनिस्टर साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यही बात की कि देखिए तरक्की रुक गई है इस वजह से। तो मैंने यही अर्ज किया कि जनाब देखिए आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर भी यहाँ पे मौजूद है, आप अपने अपने महकमों में हो, आपका क्या काम है यहाँ पे, तरक्की तो रुकेगी, काम तो मुल्क के काम तो रुकेंगे जब आप सुबह से यहाँ बैठे रहेंगे या कभी यहाँ या कभी सुप्रीम कोर्ट। पूरी मशीनरी को नसीम साहिबा, हाँ आप तो सुप्रीम कोर्ट जाती भी रही हैं, पूरी मशीनरी को लगा दिया गया है इस काम पे कि आपने एक हैमरिंग करनी है। बिल्कुल, क्योंकि काजी साहब ये बात शरीफ खानदान से बढ़ के जाहिर है, ये पीएमएलएन से बढ़ के फेडरल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट सबके सब जाहिर है कि इसमें पार्टी बन गए हैं और डिफेंड करें प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो उनका खानदान है उस हवाले से। लेकिन देखिए ये सियासत तो चलेगी, जाहिर है ये सियासी सिचुएशन है, सियासत चलेगी। बार बार हमारा तो इसी पे फोकस है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको आगे लेके किस तरीके से चलेगा ताकि ये जो एक बिखाड़ा है पूरा इसका सियासी, ये बात उस जाके दलदल में ना फंस जाए। काजी साहब देखिए बात यह है कि दलदल में तो कैसे फंसेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं पहले कह चुका हूं बड़ा कंक्लूसिव है। और ये जो उन्हें JIT बनाई है एक प्रोसीजरल इशू था जिसको उन्होंने एड्रेस किया है कि क्योंकि वो तफ्तीशी इदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो तफ्तीश आए हमारे तक। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि जाहिर है ये कोई खुशगवार अमल तो नहीं है कि आप पेश होते हैं, लेकिन जब आप इतनी बड़ी, ये मेरे ख्याल में इनकी जिंदगी का एक मुश्किल तरीन दिन था आज, परवेज मुशर्रफ के दिनों के बाद, जो अगर उसके बाद कोई मुश्किल वक्त आया तो उसमें जो 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 उनकी फीलिंग थी वो हमें वाज़ेह नजर आ रही थी। मगर एक बात तय है कि कहीं से भी जो प्राइम मिनिस्टर के कैंप के जो लोग हैं उनकी नैरेटिव वही है
میاں صاحب نے اسی لائن کو ٹو کیا ہے جو لوگ وہ کر رہے ہیں، گویا وہ جا رہے ہیں کس طرف، ایک مازارائی کی طرف جا رہے ہیں۔ دیگر جو رپورٹ ہو رہے ہیں واقعات، نو کمنٹس، دیگر لوگوں کے بیانات، جے آئی ٹی نے جو سپریم کورٹ کو بتایا یہ ادارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، یہ بات، اور خاص طور پہ آج آپ نے بڑی بات نسیم اہم پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو ریمارکس آئے ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے بھی ایک ڈٹرمینیشن ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے بالکل شو ڈاؤن، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب دیکھنا ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے ادارے فتح ہوتے چلے آئے، مفتوح ہوتے چلے آئے، جس کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا، یہ مارچ روکی جائے گی یا نہیں روکی جائے گی، اور پھر اندازہ ہوگا اس ملک اور ریاست کے اور اس نظام کے مستقبل کا، اور شاید عوام بھی یہی دیکھ رہے ہیں۔ نسیم صاحب جی میرا خیال انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ، جی میرا خیال ہے یہ جو بات آپ نے کی بڑی اہم ہے، کٹ پتلی بھی کہا جی کٹ پتلی، جی یہ بھی بات ہے، میرا خیال ہے کہ بڑی اہم چیز ہے کہ جن مشرف کے آمرانہ دور میں یقیناً پرائم منسٹر کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ بہت سخت سلوک ہوا، ٹارچر بھی کیا گیا ان کے پارٹی کے لوگوں کو، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس وقت یہ انجم رشید صاحب یہ کوشش کرنا کہ جو ابھی جب آپ کی پاکستان کی عدلیہ جو ہے سب سے اعلیٰ عدلیہ وہ اس کیس کو چلا رہی ہے، تو اس کو اس سے ملانا اور یہ کوشش کرنا کہ عوام کو یہ لگے کہ جیسے کوئی آمرانہ دور میں جو ہو رہا تھا وہ اب ہو رہا ہے، تو یہ بیانیہ جو ہے میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اور ان کا تمام پارٹی کے لوگ یہ وہ بیانیہ چاہیں گے کہ وکٹم ہوڈ جو ہے وہ بڑھائیں اپنا لوگوں کے سامنے، کیونکہ جیسے بار بار یہ کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہم تو واپس ہم عوام کی عدلیہ کے پاس جائیں گے، تو یہ بڑا اہم ہے کہ جو بیانیہ ہے ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ کا رول آف لا کی بات ہے۔ ہاں دیکھیں، ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا کہ کٹ پتلی کا تماشا ہو رہا ہے، اور جو کچھ سامنے ہو رہا ہے وہ کٹ پتلیاں کر رہی ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو اور جے آئی ٹی کو جو ہے وہ کٹ پتلی سے کی کہ اصل میں پیچھے کوئی اور لوگ ہیں۔ یہ پھر سپریم کورٹ پہ وہی حملہ کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ان کے دوسرے ساتھی کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی خطرناک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جاری رہا تو صرف آئین اور پاکستان میں جمہوریت کو نہیں، پاکستان کو بھی خطرہ ہوگا، یعنی پاکستان کو جو ہے نعوذ باللہ کچھ ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ پاکستان کو بھی جو ہے خطرہ ہوگا، اور وہ بار بار عوام کے پاس جانے کی ایک دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا سڑکوں پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف کوئی کلیش کرا سکتے ہیں یا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ وہ آئین کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین کے ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ میاں نواز شریف جو ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اور ان کو یقین ہو چکا ہے کہ ان کے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ ان کے خلاف ہی فیصلہ دے گی۔ انہیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے گی۔ ان کی ساری باتیں یہی بتا رہی تھی۔ اگر انہوں نے جے آئی ٹی کے اندر آج کوئی بات ایسی کی ہوتی تو یقیناً جو ہے وہ پہلے سے جے آئی ٹی میں پیش ہونے سے پہلے والا سٹیٹمنٹ پڑھ کے نہ سناتے۔ جی بالکل اہم پوائنٹ ہے آپ کا، جی سٹیٹمنٹ جو پڑھا وہی پڑھا جو کہ پہلے سے تیار تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کا۔ عظیم بات وہیں آ کے رکی جہاں پرائم منسٹر صاحب کے جی آئی ٹی میں جانے سے پہلے بات تھی، وہ یہ کہ حکومت کا، پی ایم ایل این کا، شریف خاندان کا بیانیہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ہم تمام دے چکے ہیں ڈاکیومنٹس۔ پرائم منسٹر صاحب نے نکلتے ہی جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا ہم تمام دے چکے ہیں ڈاکیومنٹ سپریم کورٹ کو، ہم نے پھر سے وہی ڈاکیومنٹس دے دیے۔ تو یہ ہے بیانیہ خاندان کا، پی ایم ایل این کا اور حکومت کا۔ اور دوسری طرف ہم بار بار آپ کو سنا رہے ہیں جو کل جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جو اٹیک کر رہے جے آئی ٹی کو وہ ہم پہ اٹیک کر رہے کیونکہ یہ ہماری بنائی ہوئی جے آئی ٹی ہے، اور انہوں نے کہا ہم کسی چیز سے نہیں گھبراتے، ہم نے ایک کوسٹ چارٹ کیا، یعنی ہم نے قانون اور آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک راستہ متعین کیا، ہم اسی راستے پر آگے چلیں گے۔ ناظرین جیسے راستے پہ آگے چلتے ہیں، جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، چینل 24 آپ کو ڈیولپمنٹس جو ہے ان کی آگاہی دیتا رہے گا۔ ہماری طرف سے آج کی ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوتی ہے ناظرین، اس کے بعد بریک کے بعد رمضان کی ٹرانسمیشن شروع ہوگی۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔